السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حقیقت چیئرمین پنجاب خالد جاوید سنگھیڑا صاحب نے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے نام اہم ترین پیغام جاری کیا ہے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے دھرنے کے حوالے سے اور دھرنے کے بعد حقیقت چیئرمین پنجاب اور دیگر نمائندگان کی جو حکومت کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اس حوالے سے خالد جاوید سنگھیڑا صاحب نے اہم ترین پیغام جاری کیا ہے۔ تو آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6/11/2025 ہے۔ خالد جاوید سنگھیڑا، مرکزی صدر آپ کا پاکستان، چیئرمین حقیقت پنجاب۔ میں سب سے پہلے ان مجاہدوں کو جو ناصر باغ میں 4 تاریخ کو پہنچے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہزاروں کی ریلی جب سیکریٹریٹ پہنچی تو ان کو انتہائی سلام عقیدت ہے، اور پھر ان مجاہدین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں، جنہوں نے شام کے بعد 400 تھے 500 تھے ہمارا ساتھ دیا، اور سب سے زیادہ میں اپنے ساتھ جو تنظیمیں ہیں ان کی قیادت کو انتہائی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز کے ساتھ میرا ساتھ دیا، اور اللہ پاک نے جیسے کرم کیا۔ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو صورتحال تھی، دفعہ 44 کی صورتحال کا بھی پتہ تھا، اور اس کے بعد جو وہاں پر انتظامیہ کے ساتھ ڈائیلاگ ہوئے وہ بھی سب کو پتہ تھا۔ تو جب اے سی موجودہ رائے صاحب نے ہمیں دھمکی لگائی وہ بھی سب کو پتہ تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ رات جو لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے، 300 تھے 400 تھے، یقین جانیے وہ انتہائی پورے پنجاب کے لیے کھڑے تھے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اسکولوں میں کالجوں میں بائیکاٹ کا کہا تھا، مجھے فون کر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ سنگھیڑا صاحب بہاڑی میں فلاں نہیں ہوا، فلاں جگہ پر فلاں نہیں ہوا، فلاں۔ ہم نے کوئی بندوق سے یا توپوں سے یہ کام نہیں کرنا تھا۔ اب ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہر بندے کو اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے 4 تاریخ میں تحریک جو تھی اس میں کتنا حصہ ڈالا ہے۔ اگر نہیں ڈالا خدا را آپ سمجھ لیجیے۔ اب اللہ پاک نے کرم کیا، ہم اللہ کے بھروسے پر وہاں گئے تھے، اور جب ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ بن گیا تھا، انہوں نے پرین ویگنیں منگا لی تھی، انہوں نے واٹر کینن والی گاڑیاں منگا لی تھی، گھیرا پڑ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آج مذاکرات نہیں ہو سکتے، کل مذاکرات ہو سکتے ہیں، آپ چلے جائیں، ہم اٹھانا بھی جانتے ہیں۔ تو ہم نے جب کہا کہ ہم یہاں سے بغیر پکڑے مار کٹائی کے آپ بھیج سکتے ہیں، ویسے ہم نہیں جائیں گے۔ تو جب ایک سخت میسج سی ایم آفس پہنچا تو میں سی ایم میڈم مریم نواز شریف کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایکشن لیا، اور انہوں نے پھر جو ہے سینئر منسٹر میڈم مریم اورنگزیب صاحب کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے منشاء اللہ بٹ صاحب کی ڈیوٹی لگائی، اور انہوں نے ہم سے خود رابطہ کیا کہ میں آپ کے دھرنے میں آنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا موسٹ ویلکم آئیں، آپ کسی کے بھیجے آ رہے ہیں یا خود آ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا۔ پھر میں نے وہاں دھرنے میں بھی ان سے پوچھا کہ آپ خود آئے ہیں یا آپ کو بھیجا گیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے سی ایم ہاؤس سے بھیجا گیا ہے، میں اس لیے آیا ہوں، اور کل آپ نے 3 بجے ہمیں بریفنگ دینی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی سی ایم سے بھی ہم ملاقات کروائیں گے، اور آپ کے جائز مطالبات کو حل کیا جائے گا۔ تو میں مشکور ہوں سی ایم صاحبہ کا، سینئر منسٹر صاحبہ کا، اور جناب منشاء اللہ بٹ صاحب کا، کہ کل ان کے ساتھ 3 بجے بڑی زبردست میٹنگ ہوئی، ہم نے انہیں بریف کیا، اس نے پھر ہمیں کہا کہ جو آپ نے بریف کیا ہے یہ ریٹن شکل میں جمعے والے دن ہمیں دے دیں، اور میں سی ایم صاحبہ کے پاس لے کر جاؤں گا، اور پھر آپ کو 4 یا 5 بندوں کو وہاں لے کر جاؤں گا، اور انشاءاللہ کم از کم جو وفاق میں جو کچھ مل رہا ہے وہ آپ کو بھی کوشش کی جائے گی کہ پنجاب میں لے کر دیں۔ تو میں تمام اپنے ان دوستوں کا، تمام ان اپنے بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے 15 دن کے لیے یہ احتجاج مؤخر کیا ہے، لانگ ٹرم نہیں کیا، یہ 15 دن اس لیے کیا ہے کہ جو دوست سست ہیں
جو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، اب پبلک پر ہے کہ ہمارا کتنا ساتھ دیتے ہیں. ہم اب اپنے ملازمین پر ہے. یقین جانیے پینشن گریجویٹی جو اب لے رہے ہیں وہ بیچارے بیمار ہو رہے ہیں. میں نے گورنمنٹ کو صاف کہا کہ ہم سارا مہینہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، ایک ہی 4 میں پینشن گریجویٹی کا ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنی قربانی جتنی ہماری سکت ہے. جو وفاق نے قربانی دی ہے اس کے مطابق ہماری بھی چلو قربانی لے لیں، لیکن اس سے زیادہ قربانی ہم نہیں دے سکتے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بات سنی جائے گی. لیکن میں پھر اپیل کروں گا کہ متحد ہو جائیں. تمام پروفیسر صاحبان اپنا ضمیر سے پوچھیں کہ اس تحریک کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا. تمام ہیڈ ماسٹر، تمام میرے ٹیچر، تمام کیٹیگریز کے ٹیچر، تمام کلیریکل سٹاف، پیرامیڈکس، لیبر والے، ہر بندہ سوچے کہ میں نے 4 کو کتنا رول ادا کیا ہے. سب کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا رول ادا کیا ہے. میں نے اداروں کے اندر بائیکاٹ کا کہا تھا. جن اداروں نے کیا ان کی مہربانی، جنہوں نے نہیں کیا وہ اپنے گریبان میں دیکھیں. اور یہ کام جو ہے انہیں کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو منظم کرنا پڑے گا، تحریک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. نہیں تو میرے بھائی اتنا آسان کام نہیں ہے. ہم نے اپنی جانوں کو، میری قیادت جو کہ میری 7 تنظیمیں تھی، انہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے لیے پیش کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ہے. اور مجھے امید ہے کہ میڈم سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ جیسے مجھے منشاء اللہ بٹ صاحب نے بتایا کہ وہ انشاءاللہ آپ کو اکاموڈیٹ کر کے ہی بھیجیں گے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے راستے بنا رہا ہے ہمیں بھی متحد ہونا چاہیے. باقی میرے دوست مجھے بار بار کہتے تھے کہ سب کو ساتھ لے کر چلو، سب کو ساتھ لے کر. میں نے الحمدللہ اس کے باوجود کہ 2023 کی تحریک کو جس نے سبوتاژ کیا سب کو پتا تھا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر اس اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ان 19 لوگوں کے بوجھ کو بھی میں برداشت کرتا رہا جنہوں نے اس کے کہنے پر کوشش کی کہ سنگیڑا صاحب، میں جب بیمار ہوا تھا میرے خلاف اسی وقت سازشیں شروع ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہوا سب کے سامنے ہے. تو میں نے ملکی مفاد کی خاطر ایک دفعہ محرم کی وجہ سے جو ریلی تھی اسے ختم کیا، اور اس کے بعد آپ کو پتا کہ سیلاب آ گیا، پھر ٹی ایل پی والا وقوع ہو گیا. جو میں نے باتیں سنی مجھے پتا ہے، جو ایک مداری نے باتیں کی وہ بھی سب کو پتا ہے. اس کے باوجود میں اتحاد قائم کرنے کی وجہ سے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی فروری میں اور جون میں اسلام آباد میں قوت مہیا کی، اور وہاں پر ہاتھ کھڑے کر کے بھی پوچھا گیا. وہاں پر پنجاب سب سے زیادہ تھا، تو انہیں شرم آنی چاہیے تھی. 30% پنجاب کی وجہ سے ملا، ہیرنگ پنجاب کی وجہ سے ملی. جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ پنجاب کے ملازمین کی وجہ سے ملا ہے. لیکن اس نے پنجاب کے ملازمین کے اندر تقسیم شروع کر دی. انہوں نے 19 لوگوں کو غدار بنایا. آج وہ کہہ رہے تھے اتحاد، کس چیز کا اتحاد؟ غدار کے ساتھ. اتحاد نہ بنتا ہے نہ بنائیں گے. اتحاد اس وقت تھا جب میں نے ان کی وجہ سے مرکز میں جا کر ان کی ہیلپ کی تھی. آج الحمدللہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو قیادت اس وقت میرے ساتھ کھڑی ہے، انتہائی مخلصانہ قیادت ہے. میں تمام تنظیموں سے یہ کہوں گا کہ اپنی قیادت کا احترام کریں، اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو پنجاب کی بہتری کے لیے، جو پنجاب کے ملازمین کی بہتری کے لیے جنہوں نے میرا ساتھ دیا. اور 4 کی شام کو انہوں نے اپنی جو زندگیاں داؤ پر لگا کر آپ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ نے راستہ بنایا، اور انشاءاللہ آپ کی بات بننے جا رہی ہے. تو ان قیادت کا جتنے بھی میرے ساتھ جتنی تنظیموں کے لیڈر تھے، یقین جانیے انہوں نے میرا دل جیت لیا میرے ساتھ کھڑے ہو کر، میرا ساتھ دے کر، اور اللہ نے راستہ بنا دیا ہے. اب ایک ہی ہے کہ ہم پنجاب کے لوگ متحد رہیں، اتحاد میں رہیں اور اپنی قیادت کا ساتھ دیں. انشاءاللہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے. اور میں ایک دفعہ پھر میڈم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو مطالبات ہیں انتہائی جائز ہیں، ان کو مہربانی کر کے حل کر دیں. اور آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ ہماری لڑائی پیٹ کی ہے، ہماری کوئی حکومت کی یا کسی کی نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ
अच्छा सलूक करे, हम उनका साथ दें। अगर मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा हमारे ये पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट 17A और जो 30% है उसका मामला हल कर देती है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। तो अगर नहीं हल करती तो फिर जो तहरीक है ये चलती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारा जो है ये मसले हल करेगी। और मैं अपने मुलाजमीन से भी एक दफा फिर अपील करूंगा कि आपने भी उनका फिर भरपूर साथ देना है। तो इंशाल्लाह अनकरीब बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी। मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक ही नारा है कि हम सब एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। मेहरबानी। जी तो नाज़रीन करम, जैसे कि आपको पता है कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हवाले से, अपने चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल दरामद करवाने के हवाले से 4 नवंबर को लाहौर में भरपूर एहतजाज दे रखा था, धरना दे रखा था। तो उस धरने के बाद खालिद सिंगड़ा साहब की और अगीगा क़यादत के दीगर नुमाइंदगान के, हुकूमती नुमाइंदगान के साथ जो मीटिंग हुई है, जो मुज़ाकरात हुए हैं, तो उसका अहवाल खालिद सिंगड़ा साहब ने आपके साथ शेयर किया है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।